نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ نہایت ہی واجب التعظیم و تکریم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی عباس حسینی سجادہ نشین آستانہ عالیہ چورہ شریف دامت معالکم، حضرات علماء ذی وقار اور حاضرین با تمکین، شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، اصل خطاب تو حضرت پیر صاحب کا ہوگا، میں تو ان کی زیارت کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت آیا ہوں اور حکم کے پیش نظر میں چند جملے عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ آغاز ایک شعر سے کر رہا ہوں۔ ہے حسین ابن علی سارے شہیدوں کا امام، ہے حسین ابن علی سارے شہیدوں کا امام، ان کی ذات پاک پر پہ ہم سلام اربوں سلام۔ ناگی صاحب لکھاں دی گل تے نہیں کرنی چاہیے، ارباں دی کرنی چاہیے۔ ہے حسین ابن علی سارے شہیدوں کا امام، ہے حسین ابن علی سارے شہیدوں کا امام، ان کی ذات پاک پر پہ ہم سلام اربوں سلام۔ اور حضرت کی موجودگی میں ان سے پہلے میرا قصیدہ بارگاہ سیدنا امام حسین علی مقام میں آپ کی سماعتوں کی نظر ہوا، سلمان قادری صاحب نے پڑھا۔ میں حضرت کے گوش گزار ایک اور منقبت اپنی عرض کر رہا ہوں، اور یہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں میرا خراج تحسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر حضرت حفیظ صاحب نے کہا تھا کوئی خاص ہی اللہ کریم نے کرم کیا ہے کہ یہ کلام آپ نے رقم کیا، تو اس کے کچھ اشعار اور جملوں میں بات۔ عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے نا، النظر الی وجہ علی عبادت، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے اور علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے۔ اور عقیدے کی بات ہے، جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ جہاں پہ ذکر شہ بو تراب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور علی وہ ہیں کہ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی، علی وہ ہیں کہ دنیا میں آنکھ کھلتے ہی انہیں دیدار رسالت مآب ہوتا ہے، انہیں دیدار رسالت مآب ہوتا ہے۔ اور علی سے میں ہوں اور مجھ سے ہیں جناب علی، یہ بھی حدیث کا ترجمہ۔ علی سے میں ہوں اور مجھ سے ہیں جناب علی، محبتوں کا بیاں یوں نصاب ہوتا ہے، محبتوں کا بیاں یوں ہے جس کا مولا علی ہے اسی کا مولا علی، ہے جس کا مولا نبی ہے اسی کا مولا علی۔ غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، اسی پہ حکمت و دانش ہے آج تک نازاں، جو باب علم نبوت کا باب ہوتا ہے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، علی کے بازوئے خیبر شکن کی طاقت سے ذلیل مرحب و انتر شتاب ہوتا ہے، اور علی کے نام کی ہیبت سے ہر زمانے میں، علی کے نام کی ہیبت سے ہر زمانے میں سپاہ کفر کا خانہ خراب ہوتا ہے، سپاہ کفر کا۔ اور خدا کے گھر میں ہی اس کو ملی ردائے شہید، خدا کے گھر میں جو پیدا جناب ہوتا ہے۔ اور مکتب جو دل میں اشرفی حب علی بساتے ہیں، جو دل میں
अशरफी हुब्बे अली बसाते हैं, खुदा का उन पे करम बेहिसाब होता, खुदा का उन पे करम। ये जो आए मुबारका मैंने उन्वाने तकरीर के तौर पे आपकी समातों की नज़र की, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हमारा ये अकीदा है और आला हज़रत ने उसकी तर्जमानी की कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। इस कायनात में जिसको जो नेमत मिली है हुजूर के वसीले से मिली है, सदक़े से मिली है। और वो अल्लाह के सारे ख़जाने जो हैं, खालिक मालिक अल्लाह है, चाबियाँ उसने अपने महबूब को दे दी हैं और तकसीम का इख्तियार दे दिया है। वो हस्ती जिसके दर से पूरी कायनात में अल्लाह की सारी नेमतें तकसीम होती हैं, उसकी ज़ुबान से अल्लाह ने एक मुतालबा उम्मत के सामने रखा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सूरह शुअरा में बाकी अंबिया का तज़किरा है। हर नबी ने अपनी कौम के सामने ये कहा, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजर। ये जो अल्लाह का पैगाम सुनाया है, तबलीग रिसालत की है, तुम्हारा तज़किया नफूस किया है, राह हक में तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इन पर तुमसे कोई अजर नहीं चाहता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। तो फिर सवाल ये, बाकियों ने तो सारा अजर जो है वो अल्लाह पर छोड़ दिया, हुजूर ने क्यों अजर मांग लिया? उसका जवाब तिबियानुल कुरान में मेरे उस्ताद गिरामी ने दिया कि हुजूर एक दूसरी जगह ऐलान कर चुके और फरमा चुके, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजर व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन, कि मैं तुमसे इस तबलीग रिसालत का कोई अजर नहीं चाहता और मैं तकल्लुफ़ करने वालों में से नहीं हूँ। माना ये नहीं है कि मैं तकल्लुफ़न ये बात कर रहा हूँ, हकीकतन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। साहिबो, एक होती है रग़बत, एक होता है मीलान, एक होता है तलब, और एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क, और उसके बाद होती है मवद्दत। अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है। रब कायनात ने अपने महबूब के ज़रिए ऐलान किया, ये जो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है जी, इस पर कोई अजर नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो। कराबतदारों से इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मोहब्बत समझ आती है, इश्क मोहब्बत की इंतहा का नाम है, और उससे आगे जो दर्जा है वो मवद्दत का है। इसकी तफसीर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन, जो कुरान का पहला मुफस्सिर है, जिसने सफ़ुआ के चबूतरे पे बैठ के कुरान हुजूर से सीखा है जी, उनसे ये रिवायत मौजूद है कि मदीनातुल मुनव्वरा के अंसार ने देखा कि हुजूर के घर में 9 अज़वाज मुतारात हैं, बहुत अखराजात हैं और ज़माना जी तंग दस्ती का है। बहुत सा माल जमा किया, हुजूर की खिदमत में पेश किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने वो माल वापस कर दिया। ला असअलुकुम अलैहि अजर, मैं तुमसे कोई माली मनफ़ियत नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो, मोहब्बत रखो। तो आहले, अब कराबतदार कौन है? मैं ये हवाला मौत पर पेश कर रहा हूँ और कोई इसको ठुकरा नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, सहाबा हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, कुरान ने आपके कराबतदारों की मवद्दत को, मोहब्बत को वाजिब करार दिया है, उनसे मुराद कौन लोग हैं? वाह वाह। जिनकी मवद्दत लाजिम है, उससे मुराद कौन सी हस्तियां हैं? तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे मुराद अली मुर्तज़ा हैं, फातिमा ज़हरा है, हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली। अब उलमा ने कराबत रसूल की 5 किस्में बयान की हैं। वो क्या है कि कराबत नस्बी है, कराबत हसबी है, कराबत ज़मानी है, कराबत मकानी है, कराबत हुब्बी है। इस पर कुरान और सुन्नत के बहुत दलाइल हैं। मैं खुलासा ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर की निस्बत, हुजूर की कुर्बत एक अज़मत है। बोलो, एक अज़मत है। कराबत ज़मानी, हुजूर ने फरमाया खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। हुजूर का ज़माना सारे ज़मानों से बोलो अफजल है जी, और जो हस्तियाँ उस ज़माने में मौजूद थीं वो भी सारे ज़मानों से अफजल हैं। फिर कराबत मकानी है, कसम उठाई रब ने, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उम्मुल कुरा शहर मक्का में मताफ भी है, खाना काबा भी है, बैतुल्लाह अतीक भी है, हजर अस्वद भी है, आब ज़मज़म का चश्मा साफ़ी भी है, सफ़ा मरवा की पहाड़ियाँ हैं, रफ़ महबूब
اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ سارا کچھ یہاں موجود ہے، اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کے ذروں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں۔ کھائی قرآن ہے خاک گزر کی قسم، اس قوے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام سے یہ قربت مکانی ہے، اس جگہ کو نسبت ہے حضور سے، اور پھر شہر مدینہ کی تو کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ جی، جہاں حضور خود جلوہ آ رہا ہے۔ پھر قرابت نسبی ہے، جن سے حضور کا نسبی رشتہ ہے، جو خاتون نکاح کے بعد حضور کے حرم میں آ جائے اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ ام المومنین ہے، قیامت تک کے سارے مومنوں کی ماں ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے کائنات کی عورتوں میں سے کوئی بھی میرے رسول کی ازواج مطہرات کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ سارا موجود۔ پھر قرابت حبی ہے کہ کسی سے حضور خود اپنی محبت کا اعلان کر دیں۔ قرابت حسبی ہے، نیک اعمال بھی حضور کے قرب کا باعث بنتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، اور میں شاعرانہ انداز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ ایک حسینی مرشد پاک جلوہ آ رہا ہے، حضور سے قرابت ایک عظمت کا دریا ہے، بولو ایک عظمت کا دریا ہے۔ اور قرابت رسول کے 5 دریا ہیں، بولو کتنے دریا ہیں؟ 5 دریا ہیں۔ قرابت رسول کے یہ 5 دریا جس سمندر میں آ کے اترتے ہیں، عظمتوں کے اس سمندر کا نام حسین ہے، عظمتوں کے اس سمندر کا نام حسین عالی مقام ہے۔ اور جیسے سمندر کی گہرائیوں کو ناپا تولا نہیں جا سکتا، حضرت کے مقام اور مرتبے پر بھی جی کوئی آدمی دل کھول کے جی بات کرے، کتنی بات کرے، حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ضروری وضاحت کر کے میں اجازت لوں گا۔ میڈیا پہ بہت سی اس طرح کی ویڈیو جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، جس میں کچھ بد نصیب جہنمی یزید کی طرفداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میں صرف ایک قرآن کی آیت بیان کر کے آپ سے اجازت لوں گا، باقی پیر صاحب کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ قرآن مجید ہے، سورہ نساء ہے، بولو سورہ نساء ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، توجہ ہے، مَن یقتل مؤمنا متعمدا، جو بھی آدمی کسی مومن کو، کلمہ گو کو جان بوجھ کر قتل کرے، فجزاؤ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کے غضب کی بجلیاں بھی اس پر کڑکیں گی، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت کے کوڑے بھی اس پر برسیں گے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، جس کو ہمیشہ جہنم میں رکھے قدرت، اس پر غضب بھی فرمائے، لعنت کے کوڑے بھی برسائے، اور پھر یہ کہا جائے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا ہے۔ اب یہ توجہ فرمائیں کہ کوئی مسلمان جی، کوئی کسی گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو اگر کوئی قتل کرے، اس کی سزا کیا ہے؟ بولو جہنم ہے، بولو جہنم ہے۔ جہنم میں بہت سے مسلمان بھی جائیں گے، لیکن اپنے گناہوں کی سزا کے بعد وہ واپس آ جائیں گے، لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بولو کہاں رہیں گے؟ ان الذین کفروا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، مشرک کہاں رہیں گے؟ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ توہین رسالت کے مرتکب سارے اعمال چل کے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کسی مومن کا قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ہمیشہ رہے گا۔ کافر بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا جی، مشرک بھی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک بندہ مومن کا قاتل بھی لعنتی ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جو میدان کرب و بلا میں حضور کے لخت جگر، نواسہ رسول، سبط پیغمبر جی، دل بندے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ اور نور نظر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، سید الشہداء امام حسین علی مقام اور ان کے 72 رفقائے کرام کو جی اس بے دردی کے ساتھ جی وہ شہید کرے، پھر اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس کے ملعون ہونے میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو امام حسین علی مقام کے مقابلے میں یزید کی طرفداری کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بالیقین وہ لوگ قرآن کے منکر ہیں۔ بولو قرآن کے، کہ قرآن کی آیت نے فیصلہ دے دیا ہے، مومن کو نہ قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین حضور پیر صاحب کے فیض و برکات میں، صحت میں، عمر میں برکت فرمائے، آمین، اور ان کے فیضان میں دن رات اضافہ فرمائے۔ میں ناغی صاحب اور دیگر نعت خانوں کو بھی سننا چاہتا ہوں، لیکن پیر صاحب کو معلوم ہے
کہ میری رات کی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں آدھ پون گھنٹے سے زیادہ کسی محفل میں بیٹھ نہیں سکتا. حضرت سے نہایت ادب سے اجازت لے کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ.